بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو ہر طرح کے ظلم سے، ظالم سے، حاسد سے، جادوگر کے جادو سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اور میرا اللہ آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے۔ ناظرین اکرام، یہ مہینہ اسلامی مہینہ ماہ رجب ہے۔ ماہ رجب کے بہت سارے فضائل ہیں، اور ماہ رجب کا پہلا جمعہ آنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ماہ رجب کے فضائل، اور پھر ماہ رجب میں پہلے جمعہ کو کون سا خاص وظیفہ ہے جو ہم کریں گے۔ لیکن اگر آپ اس کے بعد بھی یہ وظیفہ کرنا چاہیں کسی بھی جمعہ کو تو کر سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ پلٹ کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس پر اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ سال 12 مہینے کا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تو مسلسل ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب مضر ہے، جس کا قبیلہ مضر کے لوگ بڑا احترام کرتے ہیں، اور یہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عثمان بن حکیم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رجب کے مہینے میں ہی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ماہ رجب کے روزوں کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزے رکھتے تو ہم یہ کہتے کہ اب آپ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزے چھوڑتے تو ہم کہتے کہ آپ اب روزے نہیں رکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی ماہ کے روزے پورے نہیں رکھے سوائے رجب اور شعبان کے۔ ناظرین اکرام، یہ جو ماہ رجب ہے، اس کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے رمضان میں بھی برکت عطا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جمعہ کی رات قابل احترام ہے اور اس کا دن منور ہے، اور اس روایت کو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ اور ایک اور روایت میں کہ جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب کے آغاز میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ ناظرین اکرام، حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساتھیوں سمیت طوفان سے محفوظ رکھا، اور زمین کو شرک اور دشمنان دین سے پاک کر دیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، رجب آفات کے ترک کا مہینہ ہے، شعبان عبادات کے استعمال کا، اور رمضان کرامات کے انتظار کا مہینہ ہے۔ جس نے آفات کو ترک نہ کیا، عبادات سے تعلق نہ جوڑا، اور کرامات کا انتظار نہ کیا، وہ اہل باطل سے ہے۔ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، رجب فصل بونے کا مہینہ
ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ ہر شخص جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اور جو عمل کرتا ہے اسی کا بدلہ پاتا ہے۔ جس نے فصل کو ضائع کیا وہ کٹائی کے دن بہت نادم ہوگا، اور جو اپنے گمان کے خلاف پاتا ہے برے انجام کو دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی انہوں نے کہا کہ ماہ رجب ہوا کی مانند ہے، شعبان بادل کی مانند ہے، اور رمضان بارش کی مانند ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے سال درخت کی مثل ہے، ماہ رجب اس درخت کی ہریالی کے دن ہے، شعبان اس کے پھلنے پھولنے کے دن ہے، اور رمضان اس کے کاٹنے کے دن ہے۔ اس کو کاٹنے والے مومن ہوتے ہیں جس شخص نے اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے سیاہ کر لیا ہو۔ اس کے لیے یہ اچھا موقع ہے کہ وہ اس مہینہ میں توبہ کے ذریعے اسے سفیدی میں بدل دے، اور جس نے سرکشی میں اپنی عمر کو ضائع کر دیا وہ اس ماہ کو اپنی بقیہ عمر کے لیے غنیمت جانے، اس میں توبہ کر لے۔ ناظرین اکرام، یہ علماء بزرگان دین اور وہ حدیث جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رجب کے بارے میں بتایا، اور جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ماہ رجب میں بہت ساری عبادات کر کے بتایا کہ یہ بڑی عبادت والا مہینہ ہے۔ حضرت عکرمہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ناظرین اکرام، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس میں جتنی عبادت کی جائے، جتنا اللہ کے ساتھ تعلق بنایا جائے، جتنا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس مہینہ میں عمل کرنے سے سختیاں دور ہو جاتی ہیں، جنت مل جاتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ ماہ رجب میں جو شخص کسی مومن کی سختی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں تحد نگاہ ایک بہت بڑا محل عطا فرمائیں گے۔ خوب سن لو، ماہ رجب کی عزت کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہزار عزتیں نصیب فرمائیں گے۔ ناظرین اکرام، اب چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ماہ رجب کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ اس مہینے میں روزے رکھنے کی جتنے آپ آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں روزے رکھیے۔ دوسرے نمبر کے اوپر جیسا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں کسی مومن کی سختی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تحد نظر محل جنت میں عطا فرمائیں گے۔ تو آپ اپنے مال میں سے صدقہ کیجئے، جتنا آپ آسانی کے ساتھ صدقہ کر سکتے ہیں، چاہے آپ 10 روپے ہی کیوں نہیں کر سکتے، ان کو صدقہ کیجئے۔ اور دوسرا، ماہ رجب میں روزے اور صدقہ کرنے کے بعد نفل عبادات کو زیادہ سے زیادہ کیجئے، نوافل پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کو کیجئے، استغفار کیجئے، درود شریف کی کثرت کیجئے، لوگوں کے ساتھ بھلائی والے کام کیجئے۔ اور پھر اگر جمعہ کی بات کریں، رجب کے پہلے جمعہ کو، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، کسی بھی جمعہ کو، بلکہ ہر جمعہ کو یہ عمل آپ ضرور کیجئے۔ حاجات پوری ہو جائیں گی، ضروریات پوری ہو جائیں گی، رزق میں برکت اور کثرت نصیب ہوگی، وسعت بھی ہوگی، کاروبار بھی ملے گا، جو بھی حاجت، جو بھی ضرورت ہے وہ ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی۔ صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے، سورۃ الکہف کی تلاوت کیجئے، اور دن میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیے، اور کسی بھی نماز کے بعد آپ اسی جگہ پر بیٹھ کر باوضو حالت میں اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے، پھر 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھیے، پھر 333 مرتبہ یا حی یا قیوم یا رزاق، یا حی یا قیوم یا رزاق، یا حی یا قیوم یا رزاق، یا حی یا قیوم یا رزاق،
یا حی یا قیوم یا رزاق۔ یہ 333 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ درود شریف، پھر اپنی حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے دعا کیجئے۔ اگر جمعہ کے دن ہر نماز کے بعد پڑھیں گے بہت زیادہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ کوشش کریں نماز جمعہ کے بعد یا نماز عصر کے بعد اس کو ضرور پڑھ لیجئے، اور رجب کے تمام جمعوں میں کیجئے، بلکہ آگے بھی شعبان کے جمعوں میں، رمضان کے جمعوں میں اس کو عمل کو کیجئے۔ بڑا ہی بابرکت عمل ہے اور بہت زیادہ طاقتور عمل ہے، بہت کچھ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اپنے لیے، پوری امت کے لیے دعا کیجئے، سب ضرورت مندوں کے لیے دعا کیجئے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت سب سے پہلے آپ کو عطا فرمائیں گے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے پیاروں کا، اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔